عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ موڑ لے تو تمہیں تنہا اللہ کافی ہے۔ زندگی میں کچھ کھونے کا قصہ کچھ پانے کے قصے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہیں، پھر وہ خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی، بد دعا بن جاتی ہیں۔ سب سے امیر وہ ہے جو سب سے کم پر قناعت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کی دولت قناعت ہے۔ یہاں جو 100 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 100 روپے کی خیانت کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 2 روپے کی خیانت کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی حیثیت بھول جانا۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے، جس کے پاس جو ہے اسے اس چیز کی کوئی قدر نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، معاشرے کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کو بڑھا لو، درد پر تمہیں اختیار نہیں ملے گا۔ جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تب زبان گندی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حقیقت کو آسانی سے قبول نہیں کرتے وہ خود پر زندگی کو مشکل کر لیتے ہیں۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، اور حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ بے راہ روی کی دلدل میں رکھا جانے والا قدم سب سے پہلے والدین سے بدظن کرتا ہے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ 3 خصلتیں باعث خیر ہوتی ہیں: قضا بارضا، مصیبت میں دعا، اور آزمائش پر صبر۔ آخر میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے زندگی میں کتنی سانسیں لی، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے ان سانسوں میں کتنی زندگی جی۔ وقت تب اچھا ہوتا ہے جب آپ خود کو بدلتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ رات صرف سناٹوں کا پتہ نہیں دیتی، اس میں کچھ رمز ہیں اور الجھی ہوئی تاریکیاں، نامکمل خواب ہیں اور ان خوابوں کے ادھورے قصے۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔
انکہی باتیں اور ادھورے جملے خوبصورت کاغذ میں لپٹے کسی تحفے کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان یا تو اپنی پسندیدہ چیز کے خیال سے خوشی سے جھومتا رہتا ہے، یا یہ سوچ کر خود کو پریشان رکھتا ہے کہ اگر اس تحفے میں سے من پسند چیز نہ نکلی تو کیا ہوگا۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ محبت کے حسین جذبے کو نفس کے گندے دریا میں مت بہانا، کیونکہ سب داغ مٹ جائیں گے، پر محبت روح سے ہوتی ہے اور روح کا داغ کبھی نہیں مٹتا۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پر آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ دروازہ جس سے تکلیف ملے اسے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اسے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ جان لو کہ سب سے بڑا دروازہ جس سے شیطان انسانوں میں داخل ہوتا ہے وہ جہالت ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ محبت میں محبوب کے ساتھ مخلصی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب دستیاب نہ ہو تو آپ کسی اور کو دستیاب نہ ہو۔ سبھی کا ہم نشیں ہونا تمہیں تقسیم کر دے گا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ خاموش رہیں، امید نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں تکلیف بن کر ناچے گی، کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کو لاتا ہے پھر نکال کر لے جاتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو، سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھ، کوئی موت کی وجہ سے، کوئی ذرا سی غلط فہمی کے باعث۔
जाया करो कभी कभी गरीबों की बस्ती में, कुछ ना सही खुदा का शुक्र करना तो सीख जाओगे। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। गम शऊर की वजह से होता है। जितना आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, उतना ही आप गमज़दा हो जाते हैं। जिंदगी में बेशुमार नेकियां उस वक्त ज़ाय हो जाती हैं जब किसी दिल को आपकी वजह से तकलीफ पहुंचे। जिंदगी के मसाइल हमेशा के लिए नहीं होते, ये बस हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे की किताब पर दस्तखत करते हैं और रफ़ा हो जाते हैं। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों का हुजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। अच्छा मेज़बान वो है जो सबके साथ यकसा हो। मुंह देखकर मेहमान नवाजी करने वाला ना तो अच्छा मेज़बान होता है, ना ही अच्छा इंसान। बाबा जी लफ्ज़ क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने फरमाया, माइल, काइल और घायल। इबादत मुस्तकिल करते रहना इंसान की कामयाबी की वाज़ेह दलील है। बात वफादारी से जब अदाकारी पर आ जाए तो ऐसी फनकारी से पर्दादारी बेहतर है। तुम दुनिया की तलाश में खोए हुए हो और मौत तुम्हारे इंतज़ार में है। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या, हार क्या। इज्जतों और दुआओं के तालिब कभी किसी को बेइज्जत करने या बद्दुआ देने का सोच नहीं सकते। जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, वो जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे? भूल जाती है पिछली ठोकर को, जिंदगी देख कर नहीं चलती। रहम करने के लिए जवाज नहीं, मिजाज होना चाहिए, क्योंकि तर्ज सोच किबला व काबा दुरुस्त कर देती हैं। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं। बस फर्क इतना सा है कि जो तलाशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। इंसान की फितरत अजीब है, उसे हमेशा दूर की चीज लुभाती है। न कोई बदसूरत होता है न खूबसूरत, बस जो चीज पास नहीं होती वही मन को भाती है। लगता नहीं बुरा वो किसी जाविये से भी, देखा उसे करीब से भी फासले से भी। तेरे ऐबों को बेऐब देखा, मैंने अपनी आंखों में ये ऐब देखा। किसी की खूबियों को देखकर हसद ना करो, बल्कि कोशिश करो कि उसकी खूबियां तुम्हारे काम आ सकें। मुर्शिद से कहा दर्द मोहब्बत की दवा दो, हजरत ने मुस्कुरा के कहा और मोहब्बत। कभी कभी हम गलत वक्त पर लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, वो बस हमारे हक में अच्छे नहीं होते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इंसान को अपनी तकदीर के बारे में अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। ये हिसाब का सवाल नहीं है, ईमान का हिस्सा है। रब पर ही छोड़ देना चाहिए इसे। दानिशमंदी का तकाजा तो ये है कि जब इर्द गिर्द छोटे छोटे कान हो तो मुंह से बड़ी बड़ी बातें ना निकलें। बात सीरत की है, असर की है, दिखावे की नहीं। दिखने में तो तेजाब भी है पानी जैसा। जिंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखें।
کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ غصے میں ہو تو سخت الفاظ مت بولیں، نہ جانے سننے والے کو آپ کے الفاظ کب تک یاد رہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے اور اس کا شور بھی نہیں کرتا۔ اے گلے فقر کی مہک، روح فقیر میں دہک، اور صدا لگائے جا، یار نہیں تو کچھ نہیں۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفے تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ گر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ وہ سجدے ہیں کیا جس میں خودداریاں ہوں، عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہوں۔ حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستاں جھوم جائیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس کس بات پر اس پروردگار کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ابو حازم کیا بات ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر لیا اور دنیا بسا لی ہے، اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ یاد رہے، آپ سے حساب دوسروں کا نہیں ہوگا، آپ سے حساب آپ کا ہوگا، چاہے نظر ہو یا سوچ، قول ہو یا فعل۔ جب نیکی کا خیال آئے تو اسے معمولی سمجھ کر چھوڑنے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ شاید اس نیکی کی وجہ سے آخرت میں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، اس لیے نیکی کا خیال آتے ہی اسے کر گزریے۔ قوموں کی دولت روپیہ پیسہ یا سونا چاندی نہیں، بلکہ قابل انسان ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے ہر قابل فرد کی قدر کریں۔ اس وقت تک کسی کے گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ علم وہی ہے جو مخلوق کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، جو تقسیم کرے اور نفرت پھیلائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد در حقیقت خدا سے دشمنی کے برابر ہے کہ اس بندے کے لیے نعمت کو ناپسند کرتا ہے جسے خدا دینا چاہتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ امیر کرتے رہے اپنی خواہشیں پوری، غریب محنت ہی کرتا رہا ایک خواہش کے لیے۔ غضب سے تیرے ڈرتا ہوں، رضا کی تیری خواہش ہے، نہ میں بیزار دوزخ سے، نہ میں مشتاق جنت کا۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی، اشک اندر کی طرف موڑ کے دیکھے تو کھلا ایک صحرا ہے جو پانی کے لیے موزوں ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرا بھی نہ کرو۔ اے روشن صبح کے رب،
ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور